جہاں حالات دن پر دن سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اسرائیل کے قطر پر حملے نے پورے عالمی سیاسی نقشے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی ہیڈ لائنز پر۔ دوحہ پر اسرائیلی وار سے بھڑکے ٹرمپ، نتنیاہو سے فون پر بولے امریکہ کو کیوں کیا بے خبر۔ قطر کا بڑا اعلان، اسرائیل کے خلاف شروع کی قانونی جنگ، کہا ہماری سرزمین پر حملہ عالمی قانون کی سرعام توہین ہے۔ کویت اور جارڈن کے شہزادوں کی دوحہ آمد، کہا قطر کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ اسرائیل نے پورے علاقے کے امن کو خطرے میں ڈالا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، یمن سے چھوڑا گیا خطرناک میسائل راستے میں ہی کر دیا ناکارہ، حملے کی ذمہ داری پر ہوتی رہے چپ۔ اس وقت کی مڈل ایسٹ سے بڑی اور اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد سیاسی اور جنگی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان ہوئی اس سرما گرمی ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں ٹرمپ نے قطر پر اسرائیل کے حملے پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو کے بیچ منگلوار کو ایک سخت لہجے والی فون کال ہوئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر اپنی گہری ناراضگی ظاہر کی ہے، کیونکہ قطر میں حماس کے نمائندوں پر اسرائیل کے حملے کی جانکاری انہیں امریکی فوج سے ملی، نہ کہ سیدھے اسرائیل سے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ قطر جو امریکہ کا اہم حلیفہ اور غزہ جنگ ختم کرنے کی بات چیت کا ایک میزبان ہے، اس پر حملہ کرنا ایک غلط قدم تھا۔ اس پر نتنیاہو نے جواب دیا کہ ان کے پاس حملے کا موقع بہت زیادہ کم تھا اور چھوٹا تھا، اور انہوں نے ترنت فیصلہ لیا۔ اس تلخ کال کے بعد دونوں رہنماؤں کے بیچ دوسری بار بات ہوئی، جو کچھ حد تک نرم تھی۔ ٹرمپ نے پہلے ہی حملے کی کامیابی پر سوال اٹھایا، لیکن نتنیاہو کوئی پکا جواب نہیں دے سکا۔ بعد میں حماس نے اعلان کیا کہ اس کی قیادت اس حملے سے بچ گئی ہے، حالانکہ اس کے 5 ارکان اور قطری سیکیورٹی افسر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ، جو ہمیشہ سے اسرائیل کے بڑے حمایتی مانے جاتے ہیں، حال ہی میں نتنیاہو کی بڑھتی ہوئی جنگزو حرکتوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں، خاص کر اس لیے کیونکہ یہ قدم امریکی مڈل ایسٹ پالیسی سے ٹکراتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ اس نے حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف قطر نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ عمل اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر، جو امریکہ اور مصر کے ساتھ غزہ جنگ خاتمے کی کوششوں میں اہم کردار نبھا رہا تھا، اب اس حملے کے بعد نئی اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ علاقے کی طرف سے جواب آیا اور یہ مسئلہ عرب اسلامی ممالک کے ساتھ مشورہ میں ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے اپنی سرزمین پر اسرائیل کے حملے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سوچی میں روس کھاڑی تعاون کونسل یعنی GCC اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں وزیرانہ اجلاس میں قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ سلطان بن اسعد الخریمی نے کہا کہ دوحہ نے اسرائیلی جنگزو حرکتوں کے خلاف تمام ضروری قانونی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ المریخی نے زور دے کر کہا کہ قطر اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ مل کر انصاف کو فروغ دے گا اور بین الاقوامی قانون کی پاسبانی کرے گا، جو قوموں کے حق خود اختیاری اور عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی جنگزو حرکت کا نشانہ بنے ہیں، جس میں بے گناہ جانیں گئی ہیں۔ یہ بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو پورے طور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی حکومت پورے مڈل ایسٹ کو استھر کر رہی ہے۔ ان کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے قطر نے UN سیکیورٹی جنرل انتونیو گوتریز اور سیکیورٹی کونسل کے سابق چیئرمین ساک زم کو خط بھیج کر دوحہ پر اسرائیلی حملے کو بزدلانہ اور جرمانہ عمل قرار دیا تھا۔ UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جمعرات کو ہوگا، جسے قطر کی درخواست پر ایک دن آگے بڑھایا گیا ہے تاکہ وزیر اعظم شیخ محمد
بن عبد الرحمن الثانی اس میں شرکت کر سکیں۔ اس اجلاس کی پیشکش پہلے الجیریا اور پاکستان نے کی تھی۔ قطر نے منگل کو بھی اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور اپنی سپربرتا اور سوورٹی حفاظت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی تھی۔ غور طلب ہے کہ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ ختم کرانے کے لیے سیز فائر مذاکرات کا ایک اہم وسیلہ رہا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں اکتوبر 2023 سے اب تک 64,700 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں اس کے 5 ارکان مارے گئے ہیں، جبکہ اس کی اعلیٰ قیادت بچ گئی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی نے بدھ کو کویت اور جارڈن کے ولی عہد یعنی کراؤن پرنس سے ملاقات کی۔ دونوں نے اسرائیلی ہوائی حملے کے بعد دوحہ کے ساتھ اپنی پوری حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف کویتی ولی شیخ صبا الخالد الصباح نے اسرائیل کی بے رحم جنگجو حرکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ مضبوط اور پائیدار انداز میں کھڑا ہے۔ انہوں نے امیر شیخ تمیم کو یقین دلایا ہے کہ کویت ہر حال میں دوحہ کی مدد اور حمایت کرے گا۔ شیخ تمیم نے اس موقع پر کویتی امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو اپنی سلامتیاں بھیجنے کی درخواست کی ہے اور کویت کے بھائی چارے پر مبنی خالص حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عالمی و علاقائی حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ جارڈن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ نے بھی دوحہ کو یقین دلایا ہے کہ ان کا ملک قطر کی سلامتی اور استحکام کے لیے پوری طرح سے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر کی سرکشا ہی جارڈن کی سرکشا ہے اور سلطنت اپنی تمام صلاحیتیں اپنے قطری بھائیوں کے لیے وقف کرتی ہے۔ شہزادہ حسین نے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا سلسلہ اگر ایسے ہی جاری رہا تو یہ پورے علاقے میں استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ غور طلب ہے کہ منگلوار کو اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں حماس کے 5 ارکان اور ایک قطری سیکیورٹی افسر ہلاک ہوا تھا۔ حماس نے تصدیق کی ہے کہ اس کی اعلیٰ قیادت اس حملے سے بچ گئی ہے۔ قطر نے اس حملے کو بزدلانہ کارروائی اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی لاپرواہانہ حرکتوں کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہی قطر ہے جو امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ میں جاری جنگ کو روکنے اور جنگ بندی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جمعرات کی صبح یمن سے چھوڑا گیا ایک میسائل اس کے ایئر ڈیفنس یعنی آئرن ڈوم سسٹم نے کامیابی کے ساتھ گرا دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے کے بعد ایئر فورس نے یمن سے چھوڑے گئے میسائل کو گرا دیا اور اس کا انٹرسیپٹ کر دیا۔ فی الحال اس حملے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حوثیوں کا کہنا ہے کہ بدھ کو اسرائیلی جنگی جہازوں نے یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور 131 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کے جنگی جہازوں نے صنعاء اور الجوف صوبے میں حوثی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان کے مطابق ان حملوں میں حوثی فوج کے کیمپ، پبلک ریلیشنز ہیڈ کوارٹرز اور ایک فیول اسٹوریج فیسلٹی پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر میسائل اور ڈرون سے حملے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔